دوستو، آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے معجزے کی حقیقی ویڈیو دکھائیں گے جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں اس زمین پر موجود ہے۔ یہ معجزہ کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد دیکھا، لیکن آپ کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے 2 درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت اونٹ کی طرح فرما بردار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، جس کی ناک میں نکیل ہو اور وہ محاذ پکڑنے والے کے تابع ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخ میں سے ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے اذن سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو ہلا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریب دیکھ کر مزید دور نہ چلے جائے، اور محمد عباد کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید دور نہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اور وہ دونوں درخت ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اصلی سابقہ مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بھر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے ایک جانب اشارہ کیا، پھر آپ میری طرف آنے لگے۔ جب آپ میرے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے جابر، تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی دائیں جانب اور ایک شاخ اپنے بائیں جانب ڈال دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر ایک پتھر لیا اور شاخ توڑی، پھر میں نے گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ لایا۔ اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب اور دوسری شاخ بائیں جانب ڈال دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہے، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس عمل کی سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جگہ 2 قبروں کے پاس سے گزرا جن میں سے قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و شاداب رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر دور تک کوئی پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکودک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعجاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اس کو صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے
کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی جھیل تھا۔ اس کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا اور اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل بھی نہیں تھے۔ ان کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والوں کے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہیں آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ رکا۔ بحیرہ نے دیکھا ایک ہستی ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ بحیرہ میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی قیام فرما سکتے ہیں۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتب سے لے کر آج تک یہ درخت ہرا بھرا ہے۔ اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زندہ و جاوید ہیں جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس درخت کی ویڈیو حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہے۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں منبر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ اس پر کھجور کا تنا آپ کے شوق دیدار اور محبت میں دہاڑے مار مار کر رونے لگا، جس نے اہل مسجد کے دل بھی بھر آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آئے اور اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اس باغ میں دوبارہ لگا دوں جس میں تو پہلے تھا تو تو ویسا ہی ہو جائے، اور تو ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ تو کٹنے سے پہلے تھا، تو تمہاری جڑیں اگا دی جائیں اور تمہاری خلقت مکمل کر دی جائے اور نئے سرے سے تمہاری شاخیں نکل آئے اور پھل لگ جائے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں اولیاء اللہ تیرا پھل کھائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اس کی طرف جھکایا تاکہ اس کی باتیں سماعت فرمائیں۔ درخت نے عرض کیا، مجھے جنت میں گاڑ دی جائے تاکہ اولیاء اللہ میرا پھل کھائے اور میں ایسی جگہ پر رہوں جہاں میں بوسیدگی سے محفوظ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والے صحابی بھی اس درخت کی بات سن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف لوٹ آئے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اسے اختیار دیا ہے جیسا کہ تم نے سنا ہے، اور اس نے یہ بات اختیار کی ہے کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ اس نے دار البقا کو دار الفنا پر ترجیح دی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔